کربلا کیا؟ کربلا کیا؟ کربلا وہ ہے جہاں پہ ہمارا اختتام ہے، جہاں پہ ہمارا اینڈ ہے، جو ہماری ڈیسٹینی ہے، مکے سے کربلا تک کا ٹریول خالی حسین نے نہیں کیا، پوری انسانیت کو کرنا ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ روایت یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو آدم کون ہے؟ پہلے معصوم، میں نبی اور امام سب کو ملا کے کہہ رہا ہوں، اور امام زمانہ کون ہے؟ آخری معصوم۔ آدم پہلے معصوم مکے سے بنے، اور وہیں سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی ہے، جنت سے نکل کے وہیں تو بھیجے گئے نا۔ اور آقا حسین سے آگے بڑھیے امام زمانہ تک۔ امام زمانہ جب اپنا جہاد شروع کریں گے تو مکے سے شروع کریں گے نا، لیکن ختم کہاں کریں گے؟ جہاں پہ امام کا جہاد مکمل ہو کے پوری دنیا میں عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حکومت جو قائم ہوگی امام زمانہ کی، وہ پہلے دن قائم نہیں ہوگی، حکومت قائم ہوتے ہوتے وقت لگے گا، لیکن کہاں جا کے فائنل اسٹیج آئے گا کہ اب حکومت قائم ہو، وہ کربلا میں آئے گا۔ روایت یاد ہے آپ کو نا کہ کربلا امام زمانہ ایک ایک کر کے اس دشمنوں کا خاتمہ کرے، سفیانی مارا گیا، دجال بھی مارا گیا، دجال بھی مارا گیا، لیکن ابھی سب سے بڑا جو خطرہ ہے شیطان، وہ زندہ۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا وقت معلوم تک کے لیے اجازت دیتا، اب وقت معلوم آ گیا۔ اب شیطان سے کہا کہ اب تمہیں جا کے جنگ کرنا، اور شیطان ایسی جنگ کرے گا کہ امام زمانہ کی فوج مولا علی کی قیادت میں لڑ رہی، اور وہ شکست کھائے گی، پوری شکست نہیں کھائے گی، یعنی پیچھے ہٹے گی۔ اور یہ جنگ ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں شیطان سے، آخری جنگ، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ آرمیگیڈن، وہ جو بھی ہوگا، میری انگلش میں مت جائیے۔ یہ جنگ کربلا کے میدان میں، فرات کے کنارے۔ اور یہ چھٹے امام کی حدیث کا جملہ کہ شیطان کو چونکہ معلوم ہے کہ آج میرے زندگی اور موت کا سوال ہے، اس لیے وہ اس طرح سے لڑے گا کہ مولا علی کی فوج 100 قدم دریائے فرات میں داخل ہو جائے گی، پیچھے ہٹتے ہٹتے، ریٹریٹ۔ جب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آپ کو پیچھے نظر بھی نہیں آتا کیا مولا قیادت کر رہے ہیں۔ وہ میدان احد میں بھی تو ہوا تھا، لیکن وہاں تو خیر دوسرے ریزن بھی تھے۔ اور پھر اس وقت نور کا نیزہ لے کے رسول خدا آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ کربلا میں شیطان کا مقابلہ کر کے اس نور کے نیزے سے آگ کے بنے ہوئے شیطان کا خاتمہ کریں گے، اور دنیا سے ظلم ختم، دنیا سے کفر ختم، دنیا سے شرک ختم، حکومت امام زمانہ قائم ہو گئی۔ وہ کربلا جہاں پہ جا کے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، ساری دنیا شرق سے لے کے غرب تک امام کی حکومت میں آ گئی۔ تو ہم اسٹارٹ کیا ہم نے مکے سے آدم کے تھرو، اور اینڈ ہمارا ہے کربلا میں۔ جب ہم کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے تو گویا وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ایک دن ہمیں پھر آنا، تب ہم وہاں جاتے ہیں۔ یہ روایتوں میں میثم تمار، رشید حجری، مولا کے وہ صحابی جنہیں ظالموں نے علی کی محبت میں شہید کیا، ان میں سے ہر ایک کو مولا نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم کہاں پر شہید کیے جاؤ گے، کہاں پہ کس درخت پہ تمہیں سولی دی جائے گی۔ حالات میں ہے نا کہ یہ اپنی زندگی میں آتے تھے، اس درخت کی زیارت کرتے تھے، اس کو پانی دیتے تھے، اس درخت کے قریب جس کا مکان تھا اس سے کہتے تھے بھائی ہم تمہارے پڑوسی بننے والے، ہمارا خیال رکھنا۔ اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میثم تمار کو، ویسے واقعہ رشید حجری کا ہے، شاید میثم تمار کو یہاں مکان خریدنے کا ارادہ ہو رہا، مراد ان کی یہ تھی کہ یہاں درخت پہ، تو جس درخت پہ سولی دینا اور جس کے نیچے ان کو دفن ہونا، وہ بار بار آ کے زیارت کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہماری جگہ جہاں علی کی محبت میں ہمیں پہنچایا جائے گا۔ جب کربلا کوئی جاتا تو دراصل وہاں جاتا جہاں پہ ہر مومن اور مومنہ کو ظہور امام کے بعد پہنچنا ہے، رسول خدا کی قیادت میں جو آخری لشکر ہوگا۔ وہ بات اس کے بعد سن لیجیے، جب امام زمانہ اپنی حکومت اسٹیبلش کریں گے، ابھی میں نے اس لیے بھی آپ کو یاد دلایا کہ ہمیں یہ دعا کرنا ہے، کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں شامل ہوں، مقصد ہمارا حسین کی خدمت ہے، دعا ہے امام زمانہ۔ اس لیے میں امام زمانہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کا وہی پہلو لے رہا ہوں جس کا تعلق حسین سے۔ جب امام زمانہ حکومت قائم کر لیں گے تو روایت میں یہ ہے کہ ان کا آفس ہوگا مسجد کوفہ میں، اور ان کا خزانہ، فائنانس منسٹری، وہ ہوگی مسجد سہلا میں، اور ان کی نمازیں اور ان کی عبادت نجف اشرف میں مولا کے روضے میں ہوگی، اور رات کو وہ سونے کے لیے کربلا جایا کریں گے۔ کربلا امام زمانہ کی خوابگاہ، کربلا امام زمانہ کا بیڈ روم ہے جب تک کہ امام زمانہ شہید نہیں ہوتے۔ کربلا وہ جگہ